امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ تعالی رمضان المبارک میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ صرف شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ گناہ انسان کے نفس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ نفس اور شیطان یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ کے اوپر ورغلاتی، اور سب سے بڑی چیز انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والی وہ انسان کا خود نفس ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو صاف ستھرا نہیں کہتا، بے شک نفس تو گناہوں ہی کی طرف بلانے والا ہے، گناہوں ہی کا حکم کرنے والا ہے۔ تو نفس انسان کو سب سے پہلے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں غور کیا جائے تو انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس ہے، بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا بھی نفس ہے، کیونکہ جس وقت شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت کون سا شیطان موجود تھا جس نے شیطان کو گمراہ کیا؟ بلکہ شیطان کا نفس ہی تھا جس نے اس کو ورغلایا کہ تو آگ سے بنا ہوا ہے اور آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو شیطان اپنے نفس کے دھوکے میں آیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو لہٰذا نفس کی وجہ سے گناہوں کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو مزین کر کے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ اگر ہم مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جس طرح رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہمارے سامنے پانی آ جائے یا کھانے کی کوئی چیز آ جائے تو نفس میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اس پانی کو پی لوں، اس کھانے کو کھا لوں، لیکن ہم نفس پر قابو پا لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ روزہ توڑ دیا جائے تو کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بھوکا رکھ کر کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ اس طرح کے جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ہمارے غلط عمل کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ملا کر انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے میں اللہ رب العزت نے ہماری دونوں طرح کی پریشانیوں کا حل فرما دیا۔ شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں، اور روزوں کے ذریعے سے نفس کا زور بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہے، بس ایک ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم ارادہ کریں کہ اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت کریں گے اور اس مہینے کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہم کو اس رمضان المبارک کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کے تبدیل ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔